اگر آپ بھی اپنے گھر، اپنے مال، اپنی اولاد اور اپنی ہر قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، یا کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں، یا پھر آپ کے اوپر نیگیٹو انرجیز زیادہ ہو گئی ہیں، جادو جنات کے اثرات ہو گئے ہیں، یا رکاوٹیں ہو گئی ہیں، یا بندشیں ہو گئی ہیں، تو آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ ایک خاص دعا شامل کر لی جائے تو اس کا اثر کئی گنا بڑھ سکتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ طاقتور طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ خود فرق محسوس کریں گے۔ سورہ بقرہ تو سب پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دعا پڑھ کر پھر دیکھیں کیا زبردست اثر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کسی خوف، نظر بد یا پریشانی میں ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے۔ سورہ البقرہ کے ساتھ ایک ایسی دعا جو مضبوط حصار بناتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو حصار کرنے کا طریقہ بتاؤں گی، کیونکہ بہت سے لوگ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو اس کے ساتھ حصار کون سا کیا جائے، کیوں کیا جائے۔ اس کی ویڈیوز میں نے پہلے بھی بنائی ہیں، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو شارٹ میں بتاؤں گی، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ سب کا کیا حال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ الحمدللہ اب میری بہت ساری یوٹیوب فیملی بن چکی ہے، اور میں دل سے آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں اللہ آپ کی ہر پریشانی آسان فرمائے اور آپ کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی پیارا اور طاقتور عمل سیکھنے والے ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لیے حفاظت کا مضبوط ذریعہ بنے گا، اور آپ سورہ البقرہ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل اثر ملے گا، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے آپ پر کوئی بھی نیگیٹو انرجی اثر نہیں کرے گی۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، سورہ البقرہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورتوں میں سے ایک ہے، جس کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں اس کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور اس کی برکتیں انسان کی زندگی میں سکون اور حفاظت لے آتی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں مکمل رہنمائی دی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، مشکلات ہوں یا حفاظت کے طریقے، ہر چیز کا بہترین اور سچا راستہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھی علم ہو، سیکھنے کی طلب ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور جو شخص علم حاصل کرنے میں سنجیدہ اور حریص ہوتا ہے وہی اصل میں اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو صرف وظیفے کے الفاظ نہ بتاؤں بلکہ اس کے ساتھ مکمل سمجھ اور صحیح رہنمائی بھی دوں، تاکہ آپ کو حقیقت میں فائدہ ہو۔ دیکھیں، یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر بہت سارے لوگ آپ کی ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں شارٹ ویڈیو بس وظائف کی بات ہو، صرف الفاظ بتائے جائیں، آیت بتائی جائے، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ میری ویڈیوز لمبی ہوتی ہیں۔ میں ان سے ادب سے یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس وقت نہیں، آپ صرف مختصر چیز چاہتے ہیں تو بے شک آپ ویڈیو کو اسکپ کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ واقعی دین کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں وہ تھوڑا وقت دیتے ہیں اور پھر اس کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ صرف وظیفے سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب صحیح علم کے ساتھ عمل کیا جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آیت کون سی ہے، وہ دعا کون سی ہے، کس وقت پڑھنے کے لیے سکھائی گئی، اس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں، ورنہ بعد میں انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے کہ صحیح رہنمائی کیوں نہیں ملی۔ تو جو بہنیں یا بھائی کمنٹ کرتے ہیں ان کو شارٹ ویڈیو چاہیے، ان کے پاس وقت نہیں، ان کو تفصیل پسند نہیں، تو بے شک وہ ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اور ایسے چینل دیکھ سکتے ہیں جہاں صرف ایک کے بعد ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے لیکن پھر مطلوبہ نتیجہ نہیں ملتا۔ تو انسان دوبارہ سچے اور مخلص لوگوں کو ڈھونڈتا ہے کہ صحیح طریقہ کیوں نہیں بتایا گیا۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ جو بھی بات آپ تک پہنچاؤں وہ مکمل سچی اور آپ کے لیے واقع فائدہ مند ہو۔ اور اکثر میں حصار کا اسی لیے بتاتی ہوں کیونکہ کچھ لوگ وظیفے کے اوپر وظیفے کرتے جاتے ہیں، اس کا اثر پازیٹیو نہیں ہوتا، الٹا ان کو نقصان ہو جاتا ہے، رجعت ہو جاتی ہے۔ تو میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس طریقے سے بتاؤں کہ آپ حصار بھی کر لیں، کوئی نقصان آپ کو نہ ہو۔ چلیے اب بات کرتے ہیں اس طاقتور دعا کی جو ہم حصار میں شامل کرتے ہیں۔ یہ کوئی خود سے بنائی ہوئی دعا نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی مسنون دعا ہے۔ یہ دعا صحابی ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم یا لوگوں کی طرف سے کوئی خوف ہوتا یا کسی نقصان کا اندیشہ ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ دعا بھی بتاؤں گی اور اس کے ساتھ مکمل حصار، یہ آپ دعا آپ کو کس وقت پڑھنی چاہیے، اس کے ساتھ اور کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں، یہ مکمل طریقہ بتاؤں گی۔
یہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اس دعا کا مطلب ہے اے اللہ ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی جب بھی انسان کو کسی دشمن، حسد کرنے والے یا نقصان دینے والے کا خوف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہم اللہ کو ہی اپنا محافظ اور ڈھال بنائیں، ان کے مقابلے میں اللہ کو رکھ دیں کہ اللہ ان سے آپ کی حفاظت کرے اور ان سے اللہ پاک حساب لے، یعنی اللہ پاک ان سے حساب لے یا ان کو چھوڑ دے یا ان کو ہدایت دے، ہم اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں اس دعا میں، اور ہم خود اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، باقی اللہ جانے وہی جانے۔ یہی اصل اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں، ہر مشکل میں، حتیٰ کہ دشمن کے خوف میں بھی کیا پڑھنا ہے، کیسے اللہ سے مدد مانگنی ہے، سب کچھ سکھا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اس دعا کو کیسے، کتنی بار اور کس وقت پڑھنا چاہیے اور حصار میں اور کیا کیا شامل کریں۔ سب سے پہلے بات یہ کوئی فکس کاؤنٹنگ والی چیز نہیں ہے کہ بس اتنی ہی دفعہ پڑھنا ضروری ہو، بلکہ یہ مسنون دعا ہے جو ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، آپ کے حالات تنگ ہیں اور آپ سورہ البقرہ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ حصار لازمی کریں اور اس حصار میں اس دعا کو بھی شامل کریں۔ اور آگے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس دعا کے ساتھ اور کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کون کون سے مسنون اذکار کرنے چاہیے۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر یہ دعا پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یہ دعا بھی 7 مرتبہ پڑھیں یا پھر 3 مرتبہ پڑھنا بھی اچھا ہے، لیکن اگر زیادہ خوف ہو یا دل چاہے اور بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی فکس نہیں ہے۔ اب آتا ہے کس وقت پڑھیں، صبح یعنی فجر کے بعد، اور شام یعنی مغرب کے بعد یا پھر عصر کے وقت، اور رات کو سونے سے پہلے۔ جب بھی کسی کو ڈر، حسد یا نقصان کا خطرہ محسوس ہو اس وقت پڑھیں۔ اس کے بعد حصار کمپلیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ اذکار پڑھ کر اللہ سے دعا کریں اور پھر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ اپنے اوپر پھیریں اور گھر کے چاروں کونوں کی طرف بھی دم کریں، اور تصور میں اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی ہر معاملے کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں کہ اللہ پاک اپنی حفاظت میں رکھ۔ سب سے اہم بات، حصار کا مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں ہوتا، اصل حصار اللہ پر یقین ہے۔ یہ سب دعائیں اور آیات صرف ذریعہ ہیں، حفاظت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اسی سے دعا کرنی ہے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ حصار کیا ہوتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے۔ حصار کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دینا، یعنی ایسی دعاؤں اور قرآنی آیات کے ذریعے اللہ سے پناہ مانگنا جو ہمیں ہر طرح کی برائی، نظر بد، حسد اور نقصان سے بچائے۔ یہ کوئی جادوئی دائرہ نہیں ہوتا بلکہ ایک روحانی حفاظت ہے جس کی بنیاد صرف اللہ پر یقین اور اس کی پناہ مانگنے پر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سورہ البقرہ کے ساتھ حصار کیوں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ البقرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور برکت نازل ہوتی ہے، یعنی یہ سورت خود ایک مضبوط حفاظت کا ذریعہ ہے۔ لیکن جب آپ سورہ البقرہ پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو شیاطین روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنا حصار باندھ لیں۔ صبح شام یہ اذکار لازمی کریں تاکہ آپ دن میں جو بھی کام کریں، نیکی کا کام کریں تو شیاطین آپ کو پکڑ نہ سکیں، آپ پر کوئی حملہ نہ کر سکیں۔ تو اسی لیے اس کے ساتھ مسنون دعائیں جیسے اللہم انا نجعلک والی دعا اور دیگر آیات اور صورتیں شامل کر لی جائیں تو یہ ایک مکمل اور مضبوط حصار بن جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں سورہ البقرہ کی ایک بنیاد ہے اور اس کے ساتھ پڑھی جانے والی دعائیں اس حفاظت کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ یعنی ہمیشہ یاد رکھیں اصل حفاظت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، ہم صرف اس سے مانگنے کے یہ طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آخر میں بس اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ان تمام اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، صرف سننے تک محدود نہ رکھیں بلکہ یقین کے ساتھ عمل کریں، اللہ پاک سے دل سے دعا مانگیں کیونکہ وہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے، وہی ہماری ہر پریشانی کو دور کرنے والا ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہو تو اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شامل ہو سکیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون اور برکتیں عطا فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔